بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید پر تنخواہیں نہ ملیں تو پیر کو ملتان شہر کا پانی بند کر دیں گے۔ واسطہ ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر دھمکی دے دی۔ واسطہ ملازمین کا ایم ڈی واسطہ آفس کے باہر احتجاج، نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ عید پر تنخواہیں نہ ملیں تو سوموار کو ملتان شہر کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ واسطہ ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر ڈٹ گئے۔ واسطہ ملازمین کا ایم ڈی واسطہ آفس کے باہر احتجاج، جبکہ نعرے بازی بھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عید پر تنخواہیں نہ ملی تو پیر کو ملتان شہر کا پانی بند کر دیا جائے گا، ایسا کہا جانب سے، جبکہ واسطہ ملازمین کا ایم ڈی واسطہ آفس کے باہر احتجاج۔ اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ بلال نیاسی سے۔ بلال، کہیے گا کیا کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے والے؟ جی بالکل، واسطہ ملازمین کی بات کریں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تنخواہیں جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہونا تھا، تاحال اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جس پر ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جائے۔ سی پی ایس یونین نے احتجاج کی کال دی تھی، جس پر ایم ڈی واسطہ کے آفس کے بعد اس وقت جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سی پی ایس یونین، ہم ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جوان صاحب بتائے گا، تنخواہوں کے حوالے سے ابھی تک کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ آپ لوگ احتجاج شروع کر دیا گیا ہے، تو اب کیا لاہ عمل اختیار کیا گیا؟ سیلری تنخواہوں کی عید آ گئی ہے، 16 کو گورنمنٹ کا اعلان تھا اور یہ ابھی تک سیلری کا بندوبست نہیں کر سکے، جبکہ چیک خزانے میں آ گیا ہے اور اس کیشیئر کی نااہلی کی وجہ سے جو ملازمین کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی اور ڈائریکٹر فنانس جو بیٹھی ہیں ان کی نااہلی سے یہ ملازمین کو عید پہ تنخواہ نہیں دے رہے۔ لہٰذا ہم ان کو کل بھی کہا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کرو، ہم نے سٹرائک کر دینی ہے، احتجاج کرنا ہے، پانی بند ہو جائے گا، بقرہ عید کو پتہ نہیں کیا کیا پرابلم ہوگی، مگر انتظامیہ کو پھر وارننگ دے رہے ہیں کہ پیر تک ملازمینوں کی تنخواہ ادا کر دو، ورنہ ہم احتجاج کرن پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جی بالکل، اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سوموار تک تنخواہیں جاری کی جائیں، ورنہ احتجاج کو مزید وسعت دی جائے گی۔ اس حوالے سے شہر بھر میں ہڑتال کی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہڑتال کی جائے گی اور انتظامیہ کو اس حوالے سے ٹائم دیا گیا ہے سوموار تک، اور اس حوالے سے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ عید قریب آ چکے ہیں، اس حوالے سے فوری طور پر تنخواہیں جاری کی جائیں۔ جی ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ بلال نیاسی، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں، سرگودا ٹریفک جیم شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ شاہین چوک میں ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں، ٹریفک پولیس اہلکار نہ پہنچ سکے، ٹریفک جیم میں ایمبولینسز بھی پھنس گئیں۔ ٹریفک جیم سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ٹریفک جیم ہے شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایسے میں ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنس گئی ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف سرگودا محسن الملک سے۔ محسن، کہیے گا شہریوں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اندرون شہر کے اندر ٹریفک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ٹریفک چوک اور خاص طور پر شاہین چوک کے اوپر ٹریفک جیم ہے، جو کہ 5 بلاک 12 بلاک اور اندرون تمام بازاروں کے اندر اس وقت لمبی لائنیں ہیں۔ بازاروں میں آنے والے جو شاپنگ کے لیے آنے والے شہری ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پر اس سارے معاملے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی پلان دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ لمبی لائنیں ہیں۔ 2 گھنٹوں سے لوگ گاڑیوں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں یہاں پر، اور ٹریفک کا کوئی اہلکار نہ تو اس وقت شاہین چوک پہ ہے، نہ ہی گول مسجد کے پاس ٹھہرا ہے، اور نہ ہی 12 بلاک چوک کے اوپر دکھائی دے رہا ہے۔ تو ٹریفک پولیس کو یہ تمام تر چیزیں پہلے بھی معلوم ہوتی ہیں کہ عید کے دوران بازاروں کے اندر خاص طور پر اندرون شہر کے جو روڈ ہیں اس کے اوپر ٹریفک کا برڈن ہوگا، لوگ زیادہ ٹریفک کا برڈن ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کسی وارڈن کو تعینات نہیں کیا گیا۔ محسن، یہ کہیے گا یہاں پر شاہین نصب ہے اور وارڈن کیوں تعینات نہیں کیا گیا؟ آپ نے اعلیٰ حکام سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، ابھی ہم نے ڈی پی او سرگودا سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی ٹریفک شیخ کاشف ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تمام آفیسر وہاں اس وقت اس میٹنگ میں موجود ہیں، لیکن وارڈن جو ہیں وہ شہر کے اندر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیچیدگی جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا محسن، ایمبولینس جو تھی وہ سٹک ہو گئی تھی ٹریفک میں، کیا وہ نکل گئی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہیے گا، جب بھی کوئی مسئلہ ان پڑتا ہے، یہ جو اعلیٰ آفیسرز ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر میٹنگ میں ہی ہوتے ہیں؟
बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है इस वक्त, क्योंकि शहर के अंदर जो है हब्स का मौसम है, शदीद गर्मी है, तो शायद ऑफिसर्स जो हैं वो ठंडे रूम के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग में मसरूफ है। लेकिन असल जो मसाइल जिनके बारे में इन मीटिंग्स के अंदर बात होती है, वो मसाइल चूं के तू हैं, वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि खुद जो अफसरान हैं उनको रोड के ऊपर होना चाहिए था। इस वक्त जो रश है बहुत ज्यादा वो बाजारों की तरफ है, रोड के ऊपर है, तो जो ऑफिसर्स हैं वो ठंडे रूमों में नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन कहीं नजर नहीं आ रहा और आवाम जलील, खवार और परेशान दिखाई दे रही है। अच्छा मोहसिन, ये कहिएगा अगर आम रूटीन की बात कर ली जाए तो ऐसे में क्या इस रोड पर या शाहीन चौक पर ट्रैफिक वार्डन तैनात होता है? देखिए इमरान, इससे पीछे एक बम चौक है जो कि नए पुल वाला चौक भी कहलाता है, DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। वहां पर 2 से 3 वार्डन तो मौजूद होते हैं, क्योंकि वो पुल है और पुल के नीचे साया होता है, गर्मी नहीं होती, तो शायद इस वजह से वार्डन वहां पे जरूर ठहरे होते हैं। लेकिन शाहीन चौक के ऊपर कोई सायादार जगह नहीं है, तो शायद इसलिए जो वार्डन है वो भी कतराते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी ना हो। लेकिन इस हाल में जहाँ पर इस वक्त मेस क्रिएट है, बेहतर मोहसिन ये कह दीजिए, मुख्तसर कहिएगा, क्या नफरी का मसला तो नहीं? नफरी का कोई मसला नहीं है। इस वक्त सरगोदा पुलिस एक सरगोदा डिविजनल हेडक्वार्टर है और इसके मसाइल जो है वहाँ पे RPO खुद बैठते हैं। नफरी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं, हम इसे गफलत कहेंगे। मौसम मुल्क हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मोहसिन आपका शुक्रिया। खबर ये भी है कि मुल्तान शाह शम्स पार्क की हालत बदलने की उम्मीद सामने आ गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा ने PHA को 2 माह में पार्क का तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। पार्क में झील, होटल, झूले, लाइट्स और दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, 2 माह के अंदर क्या काम मुकम्मल हो जाएगा? शहर उलिया में पार्कों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और तरक्याती कामों को मॉनिटर करने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ पार्कों के दौरे जारी हैं। और आज शाह शम्स पार्क का दौरा किया है सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा ने। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइएगा, 2 माह का वक्त दिया है आपने कि इस पार्क में जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल किया जाए, किस तरह से काम जारी है और मजीद जो शहर की खूबसूरती है उसको मेनटेन करने के लिए क्या अहकाम जारी किए गए? इसमें बेसिकली इस पार्क के ऊपर काम पहले इंतहाई स्लो हो रहा था। लास्ट टाइम भी मैंने विजिट किया, उसके बाद नए DG साहब आए, नए चीफ इंजीनियर आए, तो मैंने इनको इस पे बड़ा फोकस किया है। तो अभी काफ़ी 56% और 60 के करीब फिजिकल जो काम है वो हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली भी अब 2 महीने रहते हैं इसको मुकम्मल होने में, तो वही मैंने इनको टारगेट दिया है कि आपने गिवन टाइम के अंदर ये मुकम्मल हो। इसी तरह जो इस शहर का सबसे बड़ा पार्क जना पार्क है, उसका भी पोजेशन हमने वापस ले लिया है। वो कई लोग अनवांटेड लोग थे जिन्होंने स्टे मटे लेके और मिली बग करके चला भला रहे थे, तो वो भी वापस हमने ले लिया है। महकमा उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह शहर का बहुत खूबसूरत पार्क बनेगा। और ये जो शाह शम्स पार्क है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मतलब किस तेज़ी से काम हो रहे हैं सारे। इसके ऊपर माली भी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, बाकी भी चीज़ों का फोकस किया गया है, पानी का भी बंदोबस्त किया गया है, डिज़ाइनिंग इसकी बड़ी अच्छी है। ट्रैक इसमें लेडीज़ के अलहदा हैं, जेंट्स के अलहदा हैं। ओपन जो इसमें जिम है उसका भी अरेंज है। इस तरह बाकी भी चीज़ों को पूरी तरह कैटरफार किया गया है। छोटे बच्चों के लिए एक स्मॉल ड्राईलैंड भी इसमें रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुल्तान शहर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और अनकरीब इंशाल्लाह PHA जिस तरह शहर में रवां दवां नजर आती है, इस काम को भी मुकम्मल, बेहतर और खूबसूरत अंदाज में करेगी। जी बिल्कुल, इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। उस बिलाल नियाजी आपका शुक्रिया। मुल्तान में SSP ऑपरेशंस शाइस्ता नदीम ने जराइम की बेखुनी के लिए इजलास किया है। इजलास में गुलगश्त डिवीजन के अफसरान ने शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में SSP ऑपरेशंस शाइस्ता नदीम ने जुराइम की बेखुनी के लिए इजलास किया है। इजलास में गुलगश्त डिवीजन के अफसरान ने शिरकत की है। SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम का जुराइम को कंट्रोल करने बारे इजलास हुआ है। इजलास में गुलगश्त डिवीजन के अफसरान की शिरकत, जबकि SSP ऑपरेशंस ने जुराइम पर काबू पाने की हिदायत जारी कर दी। ईद पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है SSP ऑपरेशंस की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम का जुराइम को कंट्रोल करने के बारे में इजलास हुआ है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खुराक एंड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम शाह की खानेवाल में ज़िले अफसरान से मीटिंग हुई है। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा, इजलास हुआ है, क्या गुफ्तगू शनीद हुई? जिला भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मीटिंग हुई है। ज़ेर सदारत वफाकी वज़ीर
خوراک اینڈ سیکورٹی سید فخر امام شاہ صاحب کے، ڈپٹی کمشنر خانے والا کا ظہیر عباس شرازی، MP شاہدہ ملکہ سمیت دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ تو مزید ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر خوراک اینڈ سیکورٹی سید فخر امام صاحب۔ سر، ضلع بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نے جائزہ لیا، تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کافی حد تک جو ہمارے منصوبہ جات ہیں ضلع خانیوال کے، جو کہ کیونکہ ابھی ہمارا پچھلا فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے 2020-21 اور اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو میرے خیال میں یہ موضوع وقت تھا کہ اس کے اوپر ہم آج ایک گفتگو بھی کریں اور سارے جو ہمارے ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ میرے خیال میں میجارٹی جو ہے ہماری اکثریت منصوبہ جات کی وہ صحیح جاری ہے۔ ہمیں 2-3 چیزوں کے اوپر ہم نے آج زیادہ سٹریس کیا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کا معیار یا کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے لیے ضلع میں مجھے آج انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک اوور سائٹ کمیٹی بھی بنا لی ہے جو یہ جا کے اور انسپیکشن کے بعد دیکھے گا کہ وہ بہتر کام ہو رہا ہے، بلکہ صرف اس وقت نہیں جب مکمل ہو، ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو معیاری یا جو ہوتے ہیں مٹیریلز وہ بھی صحیح ہوں، کام بھی صحیح ہو، تو یقیناً یہ ایک منصوبہ جات بنتے تو عوام کے لیے 30 لاکھ کی آبادی ہے ضلع خانیوال کی، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو عام آدمی کے لیے نہایت ضروری ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، ویلفیئر کے ادارے ہیں، زرعی پیشہ لوگ ہیں، ہمارے یہ جو محکمہ فارسٹ ہے وہ اس کے بھی انہوں نے بتایا کہ 11 لاکھ کی ان کے پاس نرسریز ہیں جو یہ عام آدمیوں کو، جس میں سے 7 لاکھ دیے گئے ہیں درخت۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے۔ پھر لائف سٹاک کے اوپر کافی بات ہوئی، ہمارے جو یہ سڑکیں ہیں ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہے، جو اثر نو بن رہے ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی ہمارے یہاں منصوبہ جات ہیں، کوشش یہ کی جاری ہے کہ ان کو معیاری بنایا جائے اور وقت پر ان کو آن ٹائم مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سر، اس کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو کوئی امید عوام کے لیے بھی کوئی ایسی رہیں گے کہ آنے والے وقت میں اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ یقیناً یہ ایک مسئلہ تو ہے نا جی کہ اب بین الاقوامی سطح پر جب بھی چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کا پھر کچھ نہ کچھ بوجھ سرکار بھی اٹھاتی ہے اور کچھ عوام کے اوپر بھی آتا ہے، اور وفاق کی سطح پر ہر ہفتے سوموار کو ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں قیمتوں کی، اس کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ہماری کوشش انتہا کی ہوتی ہے کہ جو چیزیں مہیا کی جائیں عام شہری کو وہ مناسب قیمتیں ہوں، اور اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو کہ ایکسپلائٹیشن کریں ہمارے جو مڈل مین ہیں خاص طور پہ، اور ان کا جو مارجن ہے وہ جائز ہو اور وہ ناجائز نہ کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے پچھلے چند ماہ سے، تو اس میں میرا خیال میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس میں کافی حد تک کوشاں ہیں کہ اس میں بہتری ہو، کیونکہ ہمارا تمام فرائض جو ہوتے ہیں حکومتوں کے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کو جتنی بھی ہم سہولت فراہم کر سکیں، اور یہ قیمتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پر اس کا بین الاقوامی ہمارا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں خود کفیل نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں جیسے خوردنی تیل ہے وہ بھی باہر سے زیادہ آ رہا ہے، اور بھی چیزیں کچھ باہر سے آ رہی ہیں، تو اس کا پھر ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے شہریوں پہ آتا ہے۔ جی بالکل، جہاں ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیا ہے وہیں ان کا کہنا مغل، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سرگودا سے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے موڈوانا ویکسین کا عمل جاری ہے۔ محکمہ ہیلتھ نے عام پبلک کی ویکسینیشن کے لیے مختلف علاقوں میں موبائل کیمپ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں۔ CEO ہیلتھ رائے سمیع اللہ کی روہی سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 4 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل کر چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے محسن الملک سے۔ محسن، کہیے گا کتنے افراد کو ویکسین لگ چکی؟ جی، سرگودا کی اگر بات کی جائے تو شروع سے ہی سرگودا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، خاص طور پر ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے۔ پورے پنجاب میں جب شارٹیج بھی تھی تب بھی سرگودا میں ایسی کوئی پیننگ سچویشن نہیں تھی۔ اس وقت مڈرنا جو ویکسین ہے اس کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے نئی پالیسیز بھی آ گئی ہیں۔ سعودی عرب جانے والے حاجی صاحبان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سائنو ویک کے ساتھ آ کر آفٹر جو بوسٹر شاٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ
CEO हेल्थ राय समीउल्लाह साहब मौजूद हैं, जिनका हालिया उनके घर पे औलाद का भी तोहफा आया अल्लाह ताला की तरफ से। आपको पहले तो मुबारक हो औलाद की, लेकिन ये बताएं कि किस तरीके से इस सिस्टम को आप चला रहे हैं और अब नई पॉलिसीज भी आ रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपने कहा कि हमारी जो मॉडर्ना वैक्सीन है, एक तो वो ओवरसीज़ के लिए शुरू हो गई थी और रिसेंटली सऊदी अरब की भी पॉलिसी आ गई सैनोवैक सैनोफार्म के हवाले से। तो वैक्सीनेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कल के डेट की जो हमारे 112% जो मैं टारगेट दिया था उसकी कवरेज हुई है 9400। तो एक अच्छी बात है। अब हमने फील्ड में कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे अवाम में ज़्यादा उसकी सलाहियत है और साथ ही इस टाइम 4,18,000 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो साथ साथ चौथी लहर का भी जिस तरह ख़तरा स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए वही SOPs मास्क और डिस्टेंसिंग उसका भी हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैडम सेक्रेटरी हेल्थ और मैडम कमिश्नर साहबा और मैडम DC साहबा, इन सब की यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि SOPs पे अमल दरामद और साथ साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाना। तो इंशाल्लाह ताला जो ही हमारी ये वैक्सीनेशन 50% डिस्ट्रिक्ट की होती है, तो हम इंशाल्लाह ताला इस कोविड से चौथी लहर से महफूज रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आ रहे हैं आपके सेंटर्स पे, उनकी क्या सूरत हाल है और उनके लिए नई वैक्सीन भी आ रही है? जी ओवरसीज़ के लिए अब वो जो रश की सूरत हाल थी, पैनिक वो बिल्कुल नहीं है। स्मूथली हम बल्कि अब वेट करते रहते हैं कि कोई रह गया है ओवरसीज़ तो वो आकर वैक्सीन लगवाए। उसके लिए स्पेशल 4 काउंटर आर्ट्स काउंसिल में लगे हुए हैं और वो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। ठीक है। तो अभी नई पॉलिसीज आई हैं जैसे हाजियों के लिए, तो उसके ऊपर उसके बाद भी आपके लिए रिलैक्सेशन है समझते हैं? जी उसमें ऑलरेडी ये लोग काफ़ी लोग एज ए जनरल पब्लिक वो लगवा चुके थे जो हज पे जाना चाहते हैं। जिनकी अगर कोई रह गई है, जिनको ये परेशानी थी कि हमने जाना है सऊदीया, तो वो नहीं है। अब तो उसके लिए इजी है कि वो अपनी 2 डोज यहाँ से लगवाएं और 1 बूस्टर वहाँ लगवाएं। बिल्कुल जी, क्लियर पॉलिसी है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मोहसिन मुल्क आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जजेस के इजलास में तकरीब मुनक्किद हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीद अहमद कुरैशी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये थोड़ी सी खराब है, लिहाजा मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू करूंगा। मुझसे आज किसी तकरीर की तवक्को ना करना। तकरीर करने का हक सिर्फ उसको हासिल है जिसके पास इल्म हो, तजुर्बा हो, मुशाहिदा हो, बसीरत हो। बखुदा मेरा दामन इन तमाम औसाफ से खाली। चंद बतौर तालिब इल्म चंद सवालात आपके सामने रखूंगा और तवक्को करूंगा कि मुझे इनके शाफी जवाब मिल जाए। कुरान मुक़द्दस की एक मुख्तसर तरीन आयत करीमा के चंद अल्फाज हदिया किए हैं, जिनका तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह करीम हुक्म देते हैं अदल का और एहसान। मैंने कई दिन तक इस आयत करीमा पर गौर किया, कुरान पाक का मुताला किया और मुझे इसका मुखातब कोई जज नजर नहीं आया। ये हुक्म किसी जज के लिए नहीं, ये तमाम इंसानों के लिए, खा वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जज हो, एडवोकेट हो, किसी भी शोबा जिंदगी से तल्लुक रखता हो, उसके लिए अदल का हुक्म है। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ एक जज से ही अदल की तवक्को कर बैठते हैं, हालांकि वो अदालती निज़ाम का आखिरी मोर्रा है। उससे पहले कितने मराहल आते हैं, कितनी शख्सियात उसमें इन्वॉल्व होती हैं, हम इन बातों को भूल जाएं। अदल का मुख्तसर मफ़हूम सादा तरीन मानी बराबर कर देना। हम कानून में अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं कि जिस काम को जिस तरीके से करने का हुक्म दिया गया है उसको उसी तरह ही किया जाए, उसी वक्त ही किया जाए, तालीम के मुताबिक, तरीका तालीम के मुताबिक, ब्रीज के मुताबिक। बाज़ का किसी इस्तिलाह का मफ़हूम वाज़ेह करने के लिए उसका मुतज़ाद भी समझाना पड़ता है।
قرآن کریم کے مطابق عدل کا متصادم ظلم ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور ظلم کا نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی کہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، اگر معاف نہ کیا گیا، رحم نہ کھایا گیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں. اسی موضوع کو سورہ اثر میں کہ اگر عمل صالح نہ ہوا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے. یہی الفاظ حضرت یونس علیہ السلام نے دہرائے کہ اگر ہم نے بے شک ہم ظالم ہیں اور ظالم کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے. کامیابی کے لیے عدل ضروری ہے اور یہ ہر انسان پر واجب ہے. اللہ رب العزت کے نظام ربانی پر غور کریں تو پورے کا پورا نظام عدل پر مبنی ہے. باقی تمام معاملات عدل پر مبنی ہیں. رحمت عدل کو نظر انداز کر کے نہیں ہوگا. احسان عدل کو مد نظر رکھتے ہی ہوگا. پسے پشت ڈالتے ہوئے احسان نہیں ہوگا. احسان کرتے وقت بھی پہلے عدل کو مد نظر رکھیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پر احسان ہو جائے اور عدل کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں دوسرے پر ظلم ہو جائے. یہ کیسے ہی قانون فطرت کے خلاف. اب میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھوں. کیا ہم بحیثیت باپ عدل کر رہے ہیں؟ بحیثیت شوہر عدل کر رہے ہیں؟ بحیثیت بھائی، دوست، شراکت دار عدل کر رہے ہیں؟ اگر اس کو مختصر کر دوں کیونکہ موسم وقت سب کو مد نظر رکھتے ہوئے عدل کرنا ضروری ہے، تو پھر یہ ہے کہ کیا ہم بطور ایڈوکیٹ عدل کر رہے ہیں؟ جس رہنمائی کا ہم نے معاہدہ کیا اپنے کلائنٹ کے ساتھ، کیا اس کو وہ فراہم کی گئی؟ کیا جس معاملت کی ذمہ داری قبول کی گئی عدالتی معاملت کی، کیا وہ معاملت کی گئی؟ کیا جج صاحب کو ایک اچھے فیصلے تک پہنچنے میں جس رہنمائی کی، جس معاملت کی، جس محنت کی ضرورت تھی، کیا وہ کی گئی؟ اگر کوئی سب چیزیں پوری کی گئی ہیں تو آپ لوگوں نے بھی عدل کیا. اور اگر نہیں تو مجھے یہ کہنے میں ذرا آر نہیں کہ نہ آپ نے عدل کیا نہ ہم نے عدل کیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ سب کے سب خسارے تھے. ظاہر وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. میں نے بہت کام کیا، مجھے ایک اور ضلع دے دیا جائے گا. آپ نے بہت کام کیا اور کلائنٹس مل جائیں گے. لیکن اپنی فیصلہ رب العزت کریں گے کہ کیا عدل کیا گیا تھا. ڈسٹرکٹ ان سیشن جج میاں والی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر. جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں ڈی سی سی کمیٹی کا آج ایک عام اجلاس ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس میں وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ نے اس کی صدارت کی ہے. اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. میڈم صاحبہ، آج کے اجلاس کے حوالے سے بتائے گا. یہاں پر تمام افسران بھی موجود تھے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے اجلاس کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ڈی سی سی کا فورم پرائم منسٹر عمران خان نے اسیم عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بیوروکریسی کو اور جو پولیٹیکل ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک فورم بنایا ہے جس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے جو بھی کام ہوں گے، جو فنڈ ہوگا اس میں آن بورڈ ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اور بیوروکریسی بھی، تاکہ ہم اپنی جو ترقی کی شرح ہے یا جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں. بہت ہی بہترین اور طاقتور فورم ہے اور اس میں آج تو ہماری شمولیت تمام پولیٹیکل لوگوں کی تھی. تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود تھے. کچھ چیزوں پہ ہم نے کنسرن شو کیا کہ ہیڈز ایک دو نہیں آئے، ان کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم ضرور میٹنگ اٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ فورم صرف چائے پینے کے لیے نہیں ہے، چائے صبح سے ہم نے پینی ہے. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی ایک میٹنگ ہوئی اور جی خوشی سے جی گھروں کو چلے گئے. یہ ایسا کوئی فورم نہیں ہے، بڑا سیریس فورم ہے اور اس کو ہم بڑا سیریس لیتے ہیں کیونکہ ہماری 2 سال کی کارکردگی اے ڈی پی فنڈ، پی ایس ڈی پی فنڈ اور ڈیولپمنٹ فنڈ اس کے اوپر منحصر کرتا ہے. اگر ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کیونکہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے. آج کی جو میٹنگ ہے اس میں سب سے زبردست بات یہ ہے
کہ ہمارا ٹوٹل 27 بلین کا ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کا ہائیسٹ ہمارے ڈیولپمنٹ کا پیکیج ہے، اور اس میں ہمیں 15 بلین کے قریب آن گوئنگ پچھلے، جس میں فار ایگزامپل ہمارا کارڈیولوجی ہاسپٹل شامل ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل شامل ہے، کچھ RHC شامل ہیں یا پارکس شامل ہیں، ایجوکیشن کے کوئی ریفارمز ہیں وہ، اور جو نیو ہمارے پروجیکٹ ہیں جو ADP میں اپروو ہیں، اس کا ٹوٹل ملا کے ہمیں 15 بلین کی ایلوکیشن ہوئی ہے۔ آج ہم نے اس کے ٹائم لائن، گائیڈ لائن، SOPs طے کیے ہیں، اور ہم نے ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کیا ہے کہ ہم بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے، اور یہ سیم عثمان بزدار صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور میں اور میرے MPA صاحبان بلکہ ہم نے تو ڈیرہ غازی خان کو یوں سمجھ لینا کہ کلین سویپ کیا تھا، تو ہم جواب دیں ہیں، ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں انشاءاللہ ترقی مزید دیکھیں گے، یہ ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ ہم نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی عید کے لحاظ سے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، دوسرا ہم نے میونسپل کارپوریشن کو اور اپنے باقی ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کہ جی دیکھیں عید آ رہی ہے، ایکسیڈنٹس کا خطرہ نہ ہو، علائش اور گندگی کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، عوام کی سہولت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے جو جتنے بھی ہائی الرٹ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ اس طرح میونسپل کارپوریشن ہے یا ریسکیو، ہم نے ان سب کو الرٹ کیا ہے، لا انفورسمنٹ کو ہم نے الرٹ کیا ہے کہ وہ نظر رکھے چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سینسیٹیو ہے ڈسٹرکٹ ہے، چھٹیاں بھی ہیں لوگوں کو۔ SOPs کا ہم نے بڑی یہاں سے کیا ہے کہ پلیز 4th ویو آ گئی ہے، انڈین وائرس یہاں پہ آ گئے ہے، وافر مقدار میں ڈیرہ غازی خان میں جو ہے ویکسینیشن موجود ہے، ویکسینیشن کروائیے اپنے لوگوں کو، SOPs کا خیال رکھیے۔ اور دوسری ہم نے انسٹرکشن ان کو یہ جاری کی ہے کہ ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی باہر جاتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کون سی ویکسینیشن کروانی ہے جو باہر ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا کیا ہے کہ جس کی انفارمیشن کے لیے پورا ڈیسک بنائے، کوئی بورڈ لگائے، بل بورڈ چیزیں لگائیں آفیسز کے اندر، تاکہ لوگ غلط جو ہے وہ نہ کروا سکے۔ آن دی ہول انشاءاللہ یو ول سی کہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ٹائم لائن ہم نے SOPs دی ہوئی ہے کہ جی ٹائم لائن پہ کون سا پروجیکٹ مکمل ہوگا، ایک ایک محکمے کے بارے میں الگ الگ جو ہے ہم لوگ بریفنگ لیتے ہیں۔ بیتاب صاحب آپ خود ڈیرہ غازی خان سٹی راشد اشفاق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔